الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جاثیہ چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 26 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ 27ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت یا بادشاہت، یعنی وہی اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے اور کوئی اس کا مالک نہیں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے تو یقیناً اسی کی اطاعت کرنی چاہیے، اسی کو اپنا معبود تصور کرنا چاہیے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن خسارہ اٹھائیں گے باطل اختیار کرنے والے، یعنی جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم کرے گا تو جو باطل پر تھے، جنہوں نے حق کو چھوڑ دیا تھا، وہ سب خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہوں گے، یعنی نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوگا۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ تو یہ خوف کی وجہ سے لوگ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور ہر ایک کو بلایا جائے گا اس کے نامہ اعمال کی طرف۔ مثلا باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا کہ اے فلاں بن فلاں، تم یہاں پر آؤ اور اپنا نامہ اعمال پڑھ کے سناؤ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے پھر اپنے نامہ اعمال کو پڑھ کر سنائے گا۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جس دن بدلہ دیا جائے گا اس کا جو کچھ تم کرتے تھے، یعنی جو کچھ تم کرتے تھے تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اب خود انسان غور کر لے، اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوگا کہ ہم دنیا میں کون سے اعمال کر رہے ہیں، اچھے عمل کر رہے ہیں یا برے عمل کر رہے ہیں۔ بعض اوقات انسان کثرت کے ساتھ گناہ کرتا جاتا ہے توبہ کی امید پر کہ انشاءاللہ بعد میں توبہ کر لوں گا، کل پرسوں، یہ جیسے بھی رمضان آنے والا ہے تو پھر نفس اس کو ڈھارس دیتا ہے، شیطان تھپکیاں دیتا ہے، کوئی بات نہیں، گناہ کرتے رہے، رمضان آنے والا ہے، پھر انشاءاللہ توبہ کر لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی مکمل طور پہ اطاعت ہوگی۔ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ پچھلے رمضان بھی رمضان آ جانے کے باوجود اس نے گناہ کیے تھے، لیکن بس ایک دل کا اطمینان چاہیے ہوتا ہے، اور جھوٹا اطمینان جس کو کہتے ہیں، تو انسان نیک اعمال کو ترک کرتا رہتا ہے اور پھر اچانک بعض اوقات توبہ کی توفیق نہیں ملتی، وہ مر جاتا ہے۔ تو ہر ایسے شخص کو کہ جو اس قسم کے ٹال مٹول سے کام لے رہا ہو، اس کے لیے آیتیں، اس قسم کی آیتیں بہت ہی مطلب اصلاح کا سبب بنتی ہیں، بہترین نصیحت ثابت ہوتی ہیں کہ ہم غور و تفکر کریں کہ اپنے سلسلہ گناہ کو ختم کریں، کامل توبہ کریں اور نیک اعمال کا کثرت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ارتکاب کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جانے کے بعد ہمیں شرمندگی اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے، یعنی جب نام اعمال دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ہمارا لکھا ہوا ہے، ینطق علیکم بالحق، یہ تم پر حق بولتا ہے، یعنی حق بات بیان کرے گا۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم لکھتے رہے تھے جو کچھ تم نے کیا یا جو کچھ تم کر رہے تھے اسے ہم لکھتے جا رہے تھے۔ لکھتے جا رہے سے مراد خود اللہ نے تو نہیں لکھا بلکہ فرشتوں سے لکھوایا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ سبب کی طرف نسبت کرنا بھی درست کہ فرشتے ہمارا نام اعمال لکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ حکم دیا اللہ کے حکم سے لکھ رہے ہیں تو اللہ کی طرف بھی نسبت کر سکتے ہیں کہ اللہ نے لکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نام اعمال کو مرتب فرمایا، اللہ کی طرف بھی نسبت کر سکتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس بہرحال وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِمْ، ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، یعنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ ہی کھلی کامیابی ہے، یعنی جنت میں داخل ہونا واضح کامیابی ہے، کیونکہ اس کے بعد زوال نہیں ہے، اس کے بعد ترقی ہی ترقی ہے، اس کے بعد استقامت ہی استقامت ہے، دوام ہے، ہمیشگی ہے، استمرار ہے، اس کے بعد پھر تنزل نہیں ہے، اس کے بعد پھر ایسا کوئی نقصان دہ تغیر نہیں ہے، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تو حقیقتاً جنت میں داخلہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ جو کافر ہوئے، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمُونَ،
تو بہرحال وہ جو کافر ہوئے، بیچ میں عبارت نہیں ذکر کی گئی، ان سے یہ کہا جائے گا افلم تکن آیاتی، کیا پس میری آیات نہیں تتلا علیکم، تم پہ تلاوت نہیں کی گئی تھیں، فاستکبرتم، تو تم نے تکبر اختیار کیا تھا، وکنتم قوما مجرمون، اور تم تھے ہی مجرم قوم۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو اس وقت تم نے نصیحت حاصل نہیں کی، تم ایک مجرم قوم ہی تھے۔ اب خود سوچئے جب میدان محشر میں اس طرح کی ندا ہوگی تو کس قدر حسرت، پچھتاوا، غم اور ایک ہلاکت کا کامل یقین حاصل ہوگا، جس سے انسان انتہائی تکلیف اور اذیت محسوس کرے گا، اور رحم طلب نگاہوں سے چاروں طرف دیکھے گا، کاش کوئی سہارا مل جائے، لیکن اس دن کسی سہارے کی اس کافر کو امید نہیں ہوگی۔ ہم مسلمانوں کو بھی اس پہ توجہ کرنی چاہیے کہ ہمارے سامنے آیات نہیں پڑھی جاتی، ہمارے سامنے بے شمار حدیثیں بیان نہیں کی جاتی، لیکن ہمارے دل میں بھی حقیقتاً خوف پیدا نہیں ہوتا۔ ہم میں اور کفار میں ایک مشابہت ضرور ہے کہ ہم بھی بہت سارے امور میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کو نظر انداز کرنے کے عادی ہیں۔ وہ تمام احکام کو نظر انداز کرتے تھے، ہم بعض کو کر دیتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ غلط روش ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، یعنی جب ان کفار سے پہلے کہا جاتا تھا کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت اس میں کوئی شک نہیں ہے، قُلْتُم، تو تم کہتے تھے، قُلْتُم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہم تو یوں ہی کچھ گمان سا کرتے ہیں، یعنی ایسی گمان سا ہے، یقینی بات نہیں ہے، وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہمیں اس کا یقین حاصل نہیں ہے۔ یعنی ان کو یاد دلایا جائے گا کہ یاد کرو اسی قیامت کے بارے میں تم یہ کہا کرتے تھے نا کہ ہمیں خالی گمان سا ہے، ہمیں کوئی یقین کامل حاصل نہیں، اور ہم اس کا یقین نہیں کرتے، اور ہم قیامت وغیرہ کوئی نہیں جانتے۔ لیکن آج اللہ نے ارشاد فرمایا وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ظاہر ہو گئے ان کے لیے اس کی برائی جو انہوں نے کیا، یعنی جتنا انہوں نے برا عمل کیا تھا آج اس کی برائی ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گی اور یہ پچھتائیں گے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیا ان کفار کو اس نے کہ جس کے ساتھ یہ مذاق کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کا عذاب، جہنم، کہ جب دنیا کے اندر زندگی میں ان کو سنایا جاتا تھا تو یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، آج اس نے ان کو گھیر لیا۔ توجہ فرمائیں کہ ہم مسلمان بھی غور و تفکر کریں کہ بعض اوقات جب کسی نوجوان کو جہنم کے عذاب یا آخرتی گرفت کے بارے میں کوئی بات بیان کر کے سمجھایا جاتا ہے تو اسے بھی مذاق سوچتا ہے، وہ سامنے والے کو بیوقوف گمان کرتا ہے، دو چار کو اور ساتھ ملا لیتا ہے، سب مل کر جب ہنستے ہیں تو جو تھوڑی بہت نصیحت اثر انداز ہونی بھی تھی وہ بھی نہیں ہو پاتی ہے، اور ہم اس آنے والی ہدایت کو ٹال کر نظر انداز کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، اس بات کو انتہائی معمولی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے توفیق کردہ ایک بندے کو مایوس لوٹا دیا۔ یہ تو میدان محشر میں پتہ چلے گا جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے کہ آج کی یہاں تھوڑی سی ہنسی اور تھوڑی سی دل لگی میدان محشر میں کس قدر آنسو رلائے گی، اور وہاں پہ کتنے شدید پچھتاوے ہوں گے، کتنی حسرت ہوگی، کتنا خوف ہوگا، لیکن وہاں پر اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو کوئی سہارا نہیں مل سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوا تو مسلمان کے لیے بہرحال وہاں سہارے کے چانسز بھی ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما سکتے ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، اولیاء عظام ہیں، یہ بھی شفاعت کر سکتے ہیں، لیکن ان کی شفاعت کی امید پر گناہوں کا ارتکاب یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، کیونکہ بعض اوقات ہنسی مذاق کرنے سے، خصوصاً جب آیات پڑھی جائیں یا احادیث پڑھی جائیں اس کے مقابلے میں ہنسی مذاق بعض اوقات ایمان کے تباہ ہو جانے کا سبب بن جاتی ہے، آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ وہ تو مذاق مسخری میں لگا ہوا ہے، مرنے کے بعد اسے پتہ چلے گا کہ آپ کی کوئی نیکی اب اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، پہلے والی نیکیاں بھی آپ کی کفر کی وجہ سے برباد ہو گئیں، اب آپ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔
یہی وہ خوف تھا جس خوف کی بنا پر اکابرین انتہائی محتاط زندگی گزارتے تھے۔ اکثر جتنے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء عظام گزرے ہیں، بلکہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ وہ اپنے ایمان کے زوال کے بارے میں خوف زدہ رہتے تھے، حالانکہ ان کا ایمان اتنا قوی تھا کہ کیا وہ زوال پذیر ہوتا، لیکن بہرحال ان کا اپنا تقوی، اپنی پرہیزگاری، اپنی احتیاط پسندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ خوف تھا، جس کی بنا پر وہ گمان کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے کہ ہمارا ایمان ضائع ہو جائے۔ اس خوف کی بنا پر بعض اوقات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں ایک پرندہ ہوتا، ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ اڑتا، پانی پیتا، دانہ کھاتا اور ایک دن مر جاتا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں ایک مینڈھا ہوتا، مجھے خوب کھلایا پلایا جاتا، میں پانی پیتا کھاتا، پھر لوگ مجھے ذبح کر کے کھا جاتے اور میرا قصہ تمام ہو جاتا، لیکن میں انسان کاش نہ ہوتا۔ تو یہ اصل میں ناشکری کی طرف اشارہ نہیں تھا کہ کیوں اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا، بلکہ یہ زوال ایمان کا خوف تھا جو ان کی زبان سے کلمات نکالتا تھا کہ جانور تو اللہ کا مکلف نہیں ہے، اس سے تو حساب و کتاب ہوگا نہیں، تو وہ کتنا مطلب مطمئن ہے یہ جانور کہ وہ کھاتا ہے پیتا ہے اور پھر اس کو ذبح کر لیا، ایک دفعہ کی تکلیف ہے، جان چھوٹ گئی، پھر اس کے بعد لوگوں نے کھا پی لیا، ختم ہو گیا۔ لیکن انسان کے لیے دنیا کے اندر بھی آزمائشیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، لہٰذا اکابرین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں بھی خوف محسوس کرنا چاہیے، اور خصوصاً یہ ناپاک ہنسی مذاق، مکروہ ہنسی مذاق جو دین کے بارے میں ہو، جو آخرت کے عذاب کے مقابلے میں ہنسی مذاق کیا جائے، جو کسی کی دینی نصیحت کے جواب میں ہو، اس سے تو ضرور پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ ایمان کی بربادی بعض اوقات بہت جلد انسان کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے۔ وقیلا، اور ان کفار سے کہا جائے گا، الیوم ننساکم، اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ گویا کہ مقولہ ہے کہ آج کے دن ہم تمہیں بھول جائیں گے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے اور بھولنا ایک عیب ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ آج ہم تمہیں نظر انداز کر دیں گے، آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، آج ہم تمہاری کوئی پرواہ نہیں کریں گے، کما نسیتم، جیسے کہ تم نے بھلا دیا تھا، لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات کو، ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے، آگ ہے، وما لکم من ناصرین، اور نہیں ہے تمہارے لیے مدد کرنے والے، کہ آج کے دن تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اس قسم کے جملے بھی آپ غور کریں کہ کس قدر انسان کو دہشت میں مبتلا کریں گے، کہ جب شفاعتیں ہو رہی ہوں گی تو اس وقت شاید کافر کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوگا کہ شاید اب میری بھی شفاعت ہو جائے، لیکن جب ان کو یہ خبر دے دی جائے گی کہ آج تمہاری شفاعت نہیں ہوگی، آج تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا، تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جاؤ گے، تو اب جو ان پر مایوسی غالب آئے گی، طاری ہوگی، وہ بہت ہی وحشتناک ہوگی۔ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا، وغرتکم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا، فالیوم لا یخرجون منہا، تو آج یہ لوگ آگ سے نہیں نکالے جائیں گے، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ان سے کوئی منانا طلب کیا جائے گا، یعنی ان کی طرف سے گڑ گڑانا، ان کی طرف سے منانا، ان کی طرف سے رونا، یہ اس کو بھی طلب نہیں کیا جائے گا۔ یہ دنیا کے اندر طلب تھی کہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو، رو، گڑ گڑاؤ، توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو، لیکن میدان محشر میں یا جہنم میں جانے کے بعد اب ایسا نہیں ہوگا، ان سے کہا جائے چلو تمہیں موقع مل جائے گا، اللہ کو مناؤ، اچھا تم رو لو، گڑ گڑا لو تو پھر تم پر رحم ہو جائے گا، نہیں، یہ دنیا کے معاملات تھے، بار بار یہاں سمجھایا گیا، یہاں اگر رو لیتے تو وہاں پر کبھی نہ رونا پڑتا، لیکن اب وہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جملہ بہت ہی اہم ہے، وغرتکم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا تمہیں دنیا کی زندگی نے۔ تو ہم سب آج مسلمان بھی اسی دنیاوی زندگی کی بنا پر دھوکے میں مبتلا ہیں، باپ بیٹے کا دشمن ہے، بیٹا باپ کا، بھائی بھائی کا دشمن، بھائی بہن کا، بہن بھائی کی دشمن ہو گئی ہے، ماں اپنے بیٹوں سے ناراض، بیٹے اپنی ماں کے موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ بڑھیا مرے گی تو اس کا مال تقسیم ہوگا، دوست کا دشمن ہوا بیٹھا ہے، مسلمان کی کافر کی کوئی تمیز نہیں ہے، جس کا مال آئے اس کو ہڑپ کر جاؤ، سود رشوت کا بازار گرم ہے، یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ اس دنیا کے لیے۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دائمی طور پہ اس دنیا میں رہنا ہے، اگرچہ زبان سے یہی کہیں گے، کوئی ہم سے پوچھے کہ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، جی نہیں، ہمیشہ تو نہیں رہنا،
ہمیں تو مر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، مسلمان تو یہ جواب دے گا، لیکن ہمارا عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ صرف یہ ایک جھوٹا، یعنی کمزور، جھوٹا نہ کہیں کمزور زبانی دعویٰ ہے جس پر خود ہمیں کامل یقین حاصل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس دعوے کو کرنے کے باوجود ہمارے عمل میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، یعنی برے اعمال میں یا دنیا کی طرف راغب ہونے والے اعمال میں، بلکہ ہر نیا آنے والا روز ہمیں دنیاوی دوڑ میں اور تیز چلنے کی ترغیب دے رہا ہوتا ہے۔ بھاگو بھاگو، دوسروں کو دھکا دے کے آگے نکل جاؤ۔ لہٰذا انسان رات دن لکھ پتی کروڑ پتی بننے کے چکر میں ہزار حرام کام کر رہا ہے اور بغیر خوف خدا کے کر رہا ہے، تو یہ سب دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ انسان اکثر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اسی لیے منہ موڑتا ہے کہ دنیا کی زندگی نے اسے انتہائی دھوکے میں مبتلا کر دیا ہوتا ہے، اسے گھیر لیا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غریب آدمی شاید کبھی ہدایت قبول کر لے، لیکن ایک مالدار اور امیر آدمی جو فراڈ کے ذریعے، رشوتوں کے ذریعے، سود کے ذریعے، دھوکہ دہی کے ذریعے لاکھوں کروڑوں روپے کما رہا ہو، ارب پتی بن چکا ہو، اسے آپ نصیحت کر کے دیکھیں بہت ہی کم اثر کرے گی، کیونکہ دنیا کی زندگی اسے اتنی دلکش اور حسین نظر آتی ہے کہ وہ ان تمام نعمتوں کو چھوڑنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں ہو پاتا۔ حالانکہ اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ کب تک رہے گا، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40، 50؟ یقینی سی بات ہے ارب پتی بننے تک وہ 30-40 سال کا تو ہو چکا ہوگا، اس کے بعد کتنا عرصہ رہ جائے گا؟ وہ اپنے باپ کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا، اپنے دادا کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا کہ جب وہ آپ کی عمر کے تھے تو وہ بھی یہی سوچا کرتے تھے کہ ابھی اب 2 اور 2 4 کر لوں، اس کے بعد پھر دیکھی جائے گی، لیکن آخر وہ بھی مر ہی گئے۔ اسی طرح آپ بھی ایک دن یہ اربوں خربوں روپیہ چھوڑ کر ضرور مریں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کیے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس دنیا کی زندگی میں دھوکے میں مبتلا رکھا اور دینداروں کی نصیحت ہمیں بوجھ محسوس ہونے لگی، قرآن و حدیث کی باتوں کو ناگوار سمجھ کر ناگواری محسوس کرتے ہوئے ہم نے سننا چھوڑ دیا کہ کون سنے، بڑا برا سا لگتا ہے، بس جیسی زندگی گزر رہی ہے، لائف بڑی خوبصورت چل رہی ہے، ایسی بس چلتے رہے، کوئی ہمیں نہ سمجھائے، کوئی نہ ڈرائے، بلکہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس پر ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے، تو آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو مسکے لگانے والے ہیں، چونا لگانے والے ہیں، وہ جھوٹی خوش آمدیں، جھوٹی تعریفوں کے ذریعے آپ کی جیب خالی کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، ایسے ہزاروں لوگ مل جائیں گے۔ لیکن اس قسم کے لوگوں میں پھنس کر کبھی انسان کو ہدایت نہیں ملی ہے، اس قسم کے لوگوں کے مشورے تسلیم کر کے انسان کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب نہیں بن سکا ہے، بلکہ ضرور غفلت میں مبتلا ہو کر ہلاکت اس کا مقدر بنی ہے۔ لہذا ہمیں بھی ان باتوں پر غور کرنا چاہیے اور محاسبہ سختی سے کرنا چاہیے کہ کیا دنیاوی زندگی نے مجھے اپنے دھوکے میں مبتلا تو نہیں کر لیا ہے، گھیر تو نہیں لیا ہے؟ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو اللہ ہی کے لیے حمد ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، عالمین کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ بڑائی اس اعتبار سے ہے کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا معبود ہونے کے اعتبار سے نام لیا جاتا ہے کسی کا نہیں۔ ہماری مراد صرف انسانوں سے نہیں ہے، بلکہ جنات بھی دیکھ لیجئے، فرشتوں کی تعداد دیکھ لیں، اور جتنے اس کے علاوہ چرندے پرندے درندے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ کسی کافر کے معبود باطل کی نہیں۔ یہ جو فرقے ہوں گے یا مطلب عقائد کا معاملہ ہوگا، یہ جنات اور انسان کے اندر ہوتا ہے۔ فرشتوں کے عقائد بھی بالکل صحیح ہوتے ہیں، ان میں کوئی کافر نہیں ہے، اسی طرح جانور بھی سب کے سب اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ ایمان یقین رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ کلام بعد میں بھی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجاثیہ چل رہی تھی اور اس کی آخری آیت یعنی 37ویں آیت کا تھوڑا سا حصہ باقی تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَهُ الْقِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہی بیان ہوتی ہے۔ حقیقتاً آپ دیکھیں اگر کوئی باطل چیز کی پوجا کرتا بھی ہے، اس کو اپنا معبود سمجھتا بھی ہے، تو سارے کے سارے ایسا نہیں ہے کہ اس میں لگ گئے ہیں، بلکہ اگر آپ تعداد نکالیں گے تو بہت پوری دنیا کے اندر موجود کی قلیل تعداد کسی چیز کو پوج رہی ہوگی، اکثریت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا اقرار کر رہی ہوگی اور اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر رہی ہوگی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اور بالفرض اگر آپ میجورٹی دکھا بھی دیں بالفرض کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے زیادہ دوسرے کی بڑائی ہو رہی ہے، جو ممکن نہیں ہے، لیکن بالفرض تو پھر بھی حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو سارے فرشتے جتنے بھی ہیں، اس کے علاوہ بے شمار جنات اور انسانوں کے اندر بے شمار، اس کے علاوہ جتنے یہ بے جان اشیاء ہیں، اور اس کے انسان اور جنات کے علاوہ فرشتوں کے علاوہ جتنی جاندار مخلوق ہیں، چاہے وہ چرندے پرندے درندے ہوں، سمندر کی حشرات الارض یا جانور مچھلیاں ہوں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کو مانتی ہیں، تسلیم کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتی ہیں۔ تو کبریائی حقیقتاً بڑائی وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے کوئی ایسی بڑائی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ یہاں تک سورۃ الجاثیہ کا اختتام ہوا ہے، 37 اس کی آیات تھیں۔ آج انشاءاللہ سورۃ الاحقاف کا آغاز ہوگا۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں تقریباً 35 آیات ہیں۔ مکی صورت ہونے کے اعتبار سے اس میں زیادہ تر عقائد کا بیان ہوگا، کفار کا رد ہوگا اور عقیدہ آخرت کو خصوصی طور پر بیان کیا جائے گا۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کرنا ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کتاب کا نازل کیا جانا ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک مخصوص مدت تک، اجل مسمى، مقررہ مدت تک ہم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس میں کوئی انکار کی گنجائش نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کردہ ہے۔ اگر کسی کو انکار ہے تو اس پہ دلیل قائم کر کے بتا دے، انشاءاللہ قیامت تک دلیل نہیں لا سکتا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے ایک مقررہ مدت تک کے لیے بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا فرض ہے کہ کچھ عرصے بعد، وہ کچھ ہی عرصے میں عرض کروں گا کیونکہ آخرت اس کے مقابلے میں بہت بڑی ہے، نہ یہ آسمان رہیں گے نہ زمین رہے گی، سب ختم ہو جائے گا اور ہم ایک نئی دنیا میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ دنیا ایسی ہوگی کہ جس میں راحت ہی راحت ہے، آرام ہے، سکون ہے، لیکن صرف مسلمان کے لیے، کافر کے لیے، منافق کے لیے، مشرکین کے لیے کوئی سکون نہیں۔ ان کے لیے بھی ایک ورلڈ ہے، ایک دنیا ہے، اور وہ عذاب کی دنیا ہے، وہ بڑی سخت دنیا ہے۔ وہ تمام جو دنیا کے اندر عیش و آرام کیے تھے ان سب کے بدلے لینے کا دن ہے، بدلے لینے کے پھر وہ موقع آ جائیں گے اور وہاں پر وہ اپنے کفر کی وجہ سے شدید ترین عذاب میں دائمی طور پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مبتلا ہو جائیں گے۔ لہٰذا بہت ہی توجہ کی ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے عقیدے کو مضبوط رکھے اور اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان کرتا رہے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے جس سے یہ ڈرائے گئے ہیں، عما انذروا، جس سے ڈرائے گئے ہیں، معرضون، اس سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ کافروں کو جس سے ڈرایا جاتا ہے، اس سے مراد آخرت بھی ہو سکتی ہے، اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، یا قرآن کے ذریعے اللہ سے ڈرایا جاتا ہے، ان سب سے یہ منہ پھیرے ہوئے ہیں، یہ یعنی ہدایت کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، آپ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ، کہ وہ جس کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، تم مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کس چیز کو بنایا ہے۔ زمین کا کوئی ایک ذرہ ایسا دکھا دو جس کو انہوں نے بنایا ہو۔
اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ کافر سے اگر پوچھا جائے بتاؤ تمہارے بت نے کس کو بنایا، یہ بتاؤ، تو وہ نہیں جواب دے سکتا، اسے خود معلوم ہے، وہ اس بات کے اقرار کرنے پر مجبور ہے کہ اس بت نے کچھ بھی نہیں بنایا، بلکہ اس بت کا خالق تو میں خود ہوں۔ جو پجاری ہے، جو پوجنے والا ہے، وہ خود بت کو تعمیر کر رہا ہے، تو یہ بت کیا بنائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنانے والی ذات تو کوئی اور ہوئی۔ اب وہ کون سی ذات ہے؟ وہ کہے گا اللہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا ہے اور ہمیں اس کے بہت سارے حصے کا مالک بنایا، نعمت عطا فرما رہا ہے، تو پھر اس خالق کو چھوڑ کر، اس معبود حقیقی کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کیوں کی جائے؟ تو یہ ایک سوال ہے جس پر غور و تفکر ہمیں ایک ایسے اینڈ تک لے جائے گا کہ جس کے بعد توحید کا اقرار کیا جانا لازم ہے، بشرطے کہ کوئی صحیح اس نتیجے تک پہنچ جائے۔ ام لہم شرکن فی السماوات، یا آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ہے تو وہ بھی دکھاؤ۔ تو آسمان میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے، نہ زمین میں کوئی چیز بنائی، نہ ان بتوں وغیرہ نے آسمان میں کوئی چیز بنائی، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لے آؤ تم میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے کی ہو۔ یعنی مراد اس سے پہلے کی سے مراد یہ نہیں کہ توریت، زبور، انجیل وغیرہ یہ پیش کر دیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی کتاب لے کر آؤ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بجائے یہ لکھا ہو کہ تم بتوں کی عبادت کر سکتے ہو، چاہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو نہ کرو تم نجات پا سکتے ہو، ایسی کوئی کتاب لے کر آؤ۔ کیونکہ اگر اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے کی کتاب مراد ہو تو پھر توریت، زبور، انجیل کو پیش کیا جائے گا، اور وہ بھی حقیقتاً اگر آپ غور فرمائیں انہی مضامین پر مشتمل ہیں، انہی عقائد کا بیان کر رہی ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے، یعنی قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے۔ تو اس میں جو بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کی توحید، انبیاء علیہ السلام کا معاملہ، آسمانی کتابوں کا تذکرہ یا آخرت کا تذکرہ، یہ تو سب کتابوں کے اندر بنیادی عقائد کا بیان ہے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفار کے سامنے ایک چیلنج پیش کیا کہ تم ایسی کوئی کتاب لے کر آؤ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ نہ ہو اور اس میں یہ لکھا ہو کہ تم یہ سب کر سکتے ہو، کوئی ہے تو بتاؤ۔ یا ان جو اللہ کی کتابیں جن کے مضامین قرآن کے مضامین سے بالکل مماثلت رکھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اللہ کی نازل کردہ ایسی کتاب لا کر بتا دو کہ جس میں یہ کہا ہو کہ تم یہ سب کچھ کام کر سکتے ہو، لیکن کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان تمام اسلام کے علاوہ تمام عقائد کی بنیاد صرف خیالات ہیں اور اپنے وضع کردہ عقیدے ہیں، کسی کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں دی گئی ہے۔ او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا کچھ بچا کچا علم لے آؤ، اگر کہیں تمہارے پہلے والوں کو بچا کچا علم ہے، علم یقینی ہے، ظنی نہ ہو، وہ لے کر آ جاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ لیکن یقیناً کفار اس کا جواب لانے سے عاجز رہے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، اور ان سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ایسوں کی عبادت کرے جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ وهم عن دعائهم غافلون، اور وہ ان کفار کے پکارنے سے غافل ہیں۔ اور اگر دعا کو بمعنی عبادت لیں تو ان کی عبادت یا پوجنے سے غافل ہیں۔ تو کتنی پیاری بات ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا کہ جو ایسوں کی عبادت کر رہا ہے جو اللہ کے علاوہ ہے اور قیامت تک آپ کی بات کا جواب ہی نہیں دے سکتے۔ تو جب جواب نہیں دے سکتے تو ایسی بے جان چیزوں کو پوجنے کا کیا فائدہ، اور اسی طرح وہ آپ کی پکار سن ہی نہیں سکتے کہ ان میں سماعت کی قوت ہی نہیں ہے، تو پھر انہیں پکارنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بہت بڑی گمراہی ہے جو قرآن نے اس کی نشاندہی فرمائی، تو اس پر توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب
جمع کیا جائے گا لوگوں کو، کانوا لہم اعداء، تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، یعنی یہی جو بت جن کی عبادت کرتے تھے ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شعور، قوت گویائی عطا فرمائے گا اور یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے۔ یا پھر یہ مراد ہے کہ یہ جو کفار ہیں یہ ان بتوں کے دشمن ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو وہاں غصہ آئے گا بہت زیادہ کہ انہی کو پوچھ پوچھ کے ہم ہلاک ہوئے اور آج ان کی طرف سے کوئی امداد نہیں ہے، تو ان کو حسرت و پچھتاوا ہوگا، یہ دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان سے منکر ہو جائیں گے، یعنی ان کی عبادت کا انکار کریں گے کہ یہ ہمارے معبود نہیں ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری روشن آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہتے ہیں وہ جو کافر ہیں، لِلْحَقِّ، کہ حق کے بارے میں کہتے ہیں، لَمَّا جَاءَهُمْ، جب یہ ان کے پاس آ جائے، هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہدایت قبول کرنے کے بجائے ایک صحیح چیز کے اندر نقص پیدا کرنا یہ کفار کی عادت ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب کوئی اچھی بات کہہ رہا ہو، ہمیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، نماز کی طرف بلا رہا ہے، تبلیغ دین کر رہا ہے، اس کی بات کو نظر انداز کر کے اس میں سے ایسا کوئی چٹکلا نکال لینا جو مذاق، ہنسی مذاق کا سبب بن جائے، یا اس کی بات میں کوئی کمزور پہلو تلاش کرنا، ہدایت نہیں حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ ویک پوائنٹ ڈھونڈنا کہ کوئی غلط جملہ بول دے، کوئی غلط لفظ بیان کر دے، ہم اسی کو پکڑ کے بس اس کو روک دیں، تو یہ مسلمان کے بہرحال طریقہ نہیں ہے، یہ کافر کی عادت ہوتی ہے۔ ام یقولون افطراہ، کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس سے بنا لیا ہے۔ یہ کفار یہ بھی کہتے تھے کہ یہ قرآن تو انہوں نے اپنا گھڑا ہوا ہے۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان افتریتہ، کہ اگر میں نے اس کو اپنے پاس سے گھڑا ہو، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے میرا کچھ اختیار نہیں رکھتے، یعنی پس تم نہیں مالک ہوگے میرے لیے اللہ کی طرف سے کسی بھی چیز کے، یعنی تم میری سفارش وغیرہ نہیں کر سکتے ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا، حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ میں نے اپنے پاس سے گھڑا ہو تو میں نے کس کے لیے گھڑا ہے بتاؤ؟ یقیناً تم کہو گے کہ تمہارے لیے، میں تمہیں ہدایت دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو بروز قیامت میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اگر بالفرض میں نے ایسا کیا ہو تو مجھے اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، تم بچاؤ گے نہیں، تو خود بتاؤ گے جب تم بچانے پہ قدرت نہیں رکھتے، میں یقین رکھتا ہوں، تو پھر میں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک جھوٹ کیوں منسوب کروں گا؟ تم میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لے کر تمہارے لیے گھڑ لوں بات اور اسے اللہ کی طرف منسوب کر دوں؟ تو یعنی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ بے وقوفی کا دعویٰ ہے، بے وقوفی سے بھرپور الزام ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہو اور اللہ پہ جھوٹ گڑ رہا ہو اور پھر تمہیں راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہو، یہ غلط چیز ہے۔ اس دعوے کو اگر عقلی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اس کی حقیقت ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس کے بعد یقیناً کفار مبہوت ہو گئے، اور یہ ایسے ادلہ ہیں، ایسے دلائل ہیں کہ آج بھی کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے۔ هو اعلم بما تفیضون فیہ، وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اور وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان ازروئے گواہ کے، یعنی تم یہ کہتے ہو کہ میں نے گھڑ لیا ہے، تم فکر مت کرو، جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور وہ جو کچھ میں بھی کر رہا ہوں، تم بھی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ گویا کہ بروز قیامت سارے فیصلے ہو جائیں گے، یہ تمام معاملہ وہاں بیان کیا جائے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ ما کنت بدعا من الرسل، کہ نہیں ہوں میں رسولوں میں سے کوئی نیا۔ بدعن جو مادہ ہے یہ آتا ہے جب کسی چیز کو بغیر کسی نمونے کے بنایا جائے تو اس کو بدعن سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی پہلے سے کوئی نظیر و نمونہ نہ ہو۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مقصود یہ ہے کہ میں کوئی یہ نہیں ہے کہ پہلا نبی آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے کوئی نظیری موجود نہ ہو، بلکہ کم و بیش 1,23,000 کل انبیاء علیہ السلام کی کم و بیش تعداد بیان کی گئی ہے، جن میں سے آخری نبی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لہذا نبی کریم کے فرمان کا مقصود یہ تھا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں آج میں فرسٹ ٹائم آ کر ان باطل عقیدوں سے روک رہا ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبیوں کو بھیجا ہے، اور تم بھی ان کے واقعات سنتے رہتے ہو، اور وہ بنی اسرائیل میں تو بکثرت آئے ہیں، اور وہ تمام اسی مقصد کے ساتھ بھیجے گئے تھے
کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں اور گمراہی سے روکیں۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور نہیں میں جانتا ہوں کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور نہ تمہارے ساتھ، یعنی میں یہ بھی نہیں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یہ یاد رکھیے کہ درا یدری درایتاً، یہ ادری کا لفظ آیا نا، یہ درایت لفظ سے نکلا ہے۔ درایت کا معنی ہوتا ہے قیاس کے ذریعے، گمان کے ذریعے کسی چیز کو جان لینا۔ جب آپ ظنی طور پہ کوئی علم حاصل کر رہے ہوں، قیاساً کوئی علم حاصل کر رہے ہوں، تو درایت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ درایت کے لفظ کا استعمال ہی بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں بیان کرنے کا مقصود یہ نہیں ہے کہ مجھے خود اپنے مستقبل کا نہیں پتہ کیا ہوگا، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ میں اپنے گمان کے ذریعے، میں اپنے قیاس کے ذریعے یہ نہیں بتا سکتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، غیبی امور بتاتا ہے، اخروی احوال بتاتا ہے، تمہارا انجام بھی اس نے بتایا۔ قیامت کے اتنے سارے احوال نبی کریم نے بیان فرمائے، قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ یقینی سی بات ہے کہ سب مستقبل کی باتیں تھیں، تو گویا کہ نبی کریم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں اندازے سے حاصل کرنا چاہوں، بغیر اللہ کی عطا کے حاصل کرنا چاہوں، تو بالکل یہ میرے پاس علم نہیں ہے کہ میں نہیں بتا سکتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ مجھے بتا دے تو یقیناً میں بتا دوں گا۔ اور اسی معنی کی تائید دیکھیں آگے ہو رہی ہے کہ ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم کا پہلے کلام کا مقصود یہی ہے کہ وحی کے آنے سے پہلے میں اپنے اندازے سے کچھ بھی نہیں کہتا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بتاتا ہے، وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی بھی ثابت ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم مستقبل کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنے طرف سے نہیں بیان فرماتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بتاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سامنے اس کو اللہ کی اجازت سے ظاہر فرما دیتے ہیں۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر واضح ڈر سنانے والا، یعنی میں تو صرف تمہیں ایک واضح ڈر سنانے والا ہوں، میں کوئی قیاس آرائی کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں اندازے لگا کر مستقبل کے احوال بتانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے اپنے پیغامات تم تک پہنچانے کا ایک عظیم وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے پیغام دیتا ہے، میں تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے ایک الزام کو دور کرنا بھی ہے کہ یہ اپنے پاس سے گھڑ کر باتیں بتاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ کی طرف سے اقرار ہو گیا کہ یہ ہمارے حبیب اپنے پاس سے گھڑ کے باتیں نہیں بتاتے، بلکہ یہ قیاس آرائی کے ذریعے تو بتا سکتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے اور یہ آگے پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا جو کچھ یہ دے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بتایا کردہ ہے، عنایت کردہ ہے، عطا کردہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے گھڑ کر یا وضع کر کے بیان نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی اور پختگی ظاہر ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز اپنے پاس سے بیان نہیں فرمائی، بلکہ اللہ کی طرف سے بیان فرمائی۔ تو یقیناً پھر اس کے بعد کفار وہ ایک جو الزام تھا، جب تک اس قسم کی آیات نہیں تھیں تو وہ نبی کریم پر الزام لگا سکتے تھے کہ تو آپ نے اپنے پاس سے گھڑ لیا۔ اب جب خود اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہو، یہ کلام خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے، تو بہت سو کے منہ اس کی بنا پر بند ہو گئے۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کر دو، اور اس پر بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس کی مثل پر گواہی دے چکا ہو، اس سے حضرت عبداللہ بن سلام مراد ہیں، فآمنہ تو وہ ایمان لے آیا، واستکبرتم اور تم نے تکبر کیا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ تو قضیہ فرضیہ کے طور پہ بیان فرمایا کہ غور کرو، اگر یہ قرآن سچا ہو، اللہ کی طرف سے ہو، اور تم اس کا انکار کر دو، حالانکہ تمہارے اپنوں میں سے ہی ایک عبداللہ بن سلام اس پر گواہی دے رہے ہیں، یہ یہودیوں کے بارے میں خاص طور پہ یہ ان کے لیے ہدایت کی آیت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحقاف چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 10 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ 11ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یعنی مسلمانوں سے کفار قریش نے کہا کہ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہ اگر وہ بہتر ہوتا، یعنی اسلام لانے میں کوئی بہتری ہوتی، ما سبقونا الیہ، تو نہ سبقت لے جاتے وہ ہم سے اس کی طرف۔ گویا کہ ان کفار قریش کا دعویٰ تھا کہ ہر چیز جو اچھی ہوتی ہے ہم اس کو پہلے اختیار کر لیتے ہیں، لہذا مسلمانوں کا اسلام کی طرف مائل ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں، کیونکہ اگر اس میں بھلائی کوئی ہوتی تو ہم ان سے پہلے وہاں تک پہنچ جاتے۔ یہ ایک تکبر کی علامت بھی تھی، اس قول میں تکبر کی بو بھی آتی ہے، اور دوسرا ان کا احمقانہ یہ مقولہ تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان جو دنیاوی معاملات میں کسی اچھائی تک جلد پہنچ جاتا ہے وہ اخروی معاملات میں بھی جلد پہنچ جائے۔ بہرحال یہ ایک تکبر کے ساتھ انہوں نے جملہ بولا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب انہیں اس کی ہدایت نہ ہوئی، یعنی وہ قرآن کی ہدایت سے فیضیاب نہ ہو سکے، فَسَيَقُولُونَ، تو عنقریب وہ کہیں گے هَذَا إِفْكٌ قدیم، کہ یہ تو پرانا ایک بہتان ہے۔ افکن بہتان کو کہتے ہیں کہ پرانا بہتان ہے، یعنی یہ کہنا کہ ہم یہ بتوں کی عبادت غلط ہے، اسی طرح جو بتوں کی عبادت کرتا رہے گا وہ آخرت میں عذاب کا مستحق ہوگا، یہ سب بہتان تراشی ہے اور قدیم بہتان ہے۔ گویا کہ پہلے بھی ایسا بہتان ہوتا رہا ہے، یہ کفار نے جملہ بولا، بلکہ یہ غیبی خبر ہے جو اللہ نے فرمایا کہ فَسَيَقُولُونَ، ان قریب یہ کہیں گے کہ یہ قرآن پرانا بہتان ہے۔ تو یہ اکثر ایسی ہوتا ہے کہ جب انسان کو ہدایت حاصل نہیں ہو پاتی تو وہ اپنے تکبر کے ساتھ اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے صحیح چیز کے اندر عیوب و نقائص نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی یعنی توریت، امام اور رحمت، امام یعنی پیشوا تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی تھی۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ قرآن عظیم ایک کتاب ہے، مصدق، تصدیق فرمانے والی ہے، یعنی ان پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، لساناً عربیاً، عربی زبان میں، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ڈرایا جائے ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ ظالموں کو ڈرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا، یعنی اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ظالموں کو اس میں موجود یا اس میں بیان کردہ عذابات کی آیات سے اور پچھلی قوموں پر جو عذاب اللہ کا اجتماعی طور پہ نازل ہوا اس کے بیان کے ذریعے ڈرایا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ایسا کیا اور قیامت تک ہوتا ہی رہے گا کہ مسلمان ان آیات کو پڑھتے رہیں گے، کفار سنیں گے، انہیں خوف محسوس ہونا چاہیے، اگر ہوگا اور وہ ایمان کی طرف مائل ہو جائیں گے تو ان کے لیے سعادت کی بات ہے، نہیں مائل ہوں گے تو آخرت میں سزا کے مستحق ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ڈرایا جائے ان لوگوں کو جو ظالم ہوئے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور یہ خوشخبری ہے نیکوں کے لیے، یعنی اس قرآن عظیم میں نیکوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا، بے شک وہ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر استقامت پذیر رہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو نہیں ہے کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت پذیر رہے، یعنی مرتے دم تک مسلمان ہی رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اللہ کو رب تسلیم کر لینے کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ زبان سے اقرار کر لیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، بلکہ جب ہم کسی کو اپنا رب تسلیم کر لیں، اپنا معبود تسلیم کر لیں، تو پھر جو وہ حکم دے رہا ہے اسے بھی پورا کرنا چاہیے، جن باتوں سے روک رہا ہے اس سے رک جانا بھی ہم پر فرض ہے۔ تو استقامت، اللہ تعالیٰ کو رب کہہ کر اس پر استقامت کا مطلب یہی ہے کہ جب اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا تو اس کے بعد جو شرعی تقاضے ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں ان شرعی تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ خالی آپ یہ کہہ دیں کہ یعنی کوئی بھی کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے
اور پھر چاہے وہ جتنی مرضی شرابیں پیے، جوا کھیلے، سود لے، رشوت کا کام کرے اور غلط قسم کے کام کرتا رہے، نماز قضا کرتا رہے، لوگوں کی دل آزاریاں کرتا رہے، اور پھر اس کے لیے بھی انعام ہو جائے گا کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بلکہ مراد یہی ہے کہ جس نے کہا کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے اور پھر اس پر استقامت پذیر رہے، یعنی مرتے دم تک ایمان کی حفاظت بھی کی، اور ایک مومن کے لیے جو شرعی تقاضے ہیں ان تقاضوں کو مکمل اور پورا بھی کرتے رہے، انہیں یہ انعام حاصل ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہ جنت والے ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، دنیا میں جو کچھ کیا۔ اب اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو تھا کہ ربنا اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یہ تو ایک قول ہے، عمل تو اس کے بعد آئے گا کہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کچھ کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے صرف اس قول کے بدلے میں سب کچھ نہیں مل رہا، بلکہ اس قول کے بعد کچھ عمل بھی کیا گیا ہے جس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی صورت میں عطا فرما رہا ہے۔ لہٰذا صرف قول کافی نہیں ہوتا، بلکہ قول کے بعد اس کے جو شرعی تقاضے ہیں انہیں عملی طور پر کر کے بھی دکھانا ہوتا ہے، اس کا پریکٹیکل بھی کرنا ہوتا ہے، اور وہ نمازیں پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، علم دین سیکھنا ہے، اگر زکوٰۃ فرض ہو گئی زکوٰۃ ادا کرنا، حج فرض ہو گیا تو حج کی ادائیگی، اسی طرح جو حقوق العباد وغیرہ ہم پر فرض اور واجب قرار دیے گئے ہیں ان حقوق کو ادا کرنا، یہ تمام چیزیں جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ جنت اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو حکم کیا اپنے ماں باپ سے بھلائی کرنے کا، احسان کرنے کا۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف کے ساتھ اور اس کو جنا تکلیف کے ساتھ۔ تو پہلے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ دونوں کے ساتھ اچھے سلوک کا ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور پھر خاص والدہ کا تذکرہ کیا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ماں کا مرتبہ باپ سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی حقوق کے اعتبار سے۔ یہاں پہ دو چیزیں یاد رکھیے گا، ایک ہے تعظیم اور ایک ہے حق۔ تعظیم کے اعتبار سے باپ کا حق ماں پر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ باپ شوہر ہے، اسے شوہر کی حیثیت سے ماں پر فوقیت حاصل ہے، تو تعظیم اگر کرنی ہوگی تو باپ کی زیادہ ہے، ماں کی اس کے مقابلے میں کم ہے، اور اگر حقوق کا معاملہ دیکھیں گے تو حق ماں کا زیادہ ہے، باپ کا کم ہے۔ اس میں اشارہ ہے، اور حدیث میں صراحتاً بیان ہوا کہ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو فرمایا تمہاری والدہ کا۔ عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری والدہ کا۔ عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری والدہ کا۔ پھر عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا تمہارے والد کا، پھر جو اس سے قریب ہے، پھر جو اس سے قریب ہے۔ تو شارحین نے اس حدیث کی شرح میں ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سائل کے سوال کے جواب میں پہلے 3 مرتبہ والدہ کا تذکرہ کرنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ماں کا مرتبہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ یہ حقوق کے اعتبار سے ہے، اسی لیے بعض علماء نے ارشاد فرمایا کہ اگر ماں اور باپ دونوں ایک ساتھ پانی مانگے تو حق ماں کا زیادہ ہے کہ پہلے ماں کو پانی پلایا جائے گا، اس کے بعد باپ کو پانی پلایا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی 1000 روپے کماتا ہے اور ماں باپ میں تقسیم کرنا چاہتا ہے مثال کے طور پر، تو سمجھ لیں کہ 750 تقریباً ماں کو دیے جائیں گے اور باقی والد صاحب کو دیے جائیں گے، یعنی ایسی تقسیم ہوگی کہ 3% ماں کا ہوگا، 3 حصے ماں کے اور 1 حصہ باپ کا، کیونکہ 3 گنا ماں کے حق کو زیادہ بیان کیا گیا ہے۔
ہاں اگر ماں اور باپ ایک ساتھ حکم دیں گے تو اب ہے معاملہ تعظیم کا کہ اب تعظیم کس کی جائے، تو پھر باپ کی تعظیم بہرحال زیادہ ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے، پھر ایک دوسری بات کی طرف بھی اشارہ ہے، وہ بھی بیان ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ احسان کہتے کس کو ہیں؟ احسان کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کا کوئی خاص ہم ایک خدمت مقرر کر لیں، جی پاؤں دبانا یا ان کو تنخواہ ہاتھ میں لا کر دینا، بلکہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ہر قسم کی اذیت سے بچانا، پریشانی سے بچانا، دل آزاری سے محفوظ رکھنا، اور ان کے ہر قسم کے اس حکم کو پورا کرنا جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو۔ تو غرض یہ کہ ماں باپ کو راحت و سکون پہنچانا اور دل آزاری یا تکلیف اور اذیت سے ان کو محفوظ رکھنا، یہ احسان ہے۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ شریعت نے کوئی عمل ہم پر واجب قرار نہیں دیا ہے کہ تم ماں باپ کو پیسے لا کر دو گے، یہ احسان کی صورت ہے، یا روزانہ پاؤں دبانا تم پر لازم ہے، بالکل نہیں۔ بلکہ ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ ماں باپ کو جس چیز کی حاجت ہے اور وہ حاجت ہم پوری کر سکتے ہوں تو اسے پورا کیا جائے گا، بشرطے کہ اس میں شریعت کا خلاف کرنا لازم نہ آئے۔ اسی طریقے سے ماں باپ اگر کوئی حکم دیں گے اور وہ دائرہ شریعت میں ہے تو ہم ضرور اس کی اطاعت کریں گے، ورنہ ماں باپ کا وہ حکم جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ٹکرا رہا ہو، اسے چھوڑ دیا جائے گا، اس کو نہیں قبول کیا جائے گا، اور اس کو ترک کرنے میں کوئی نافرمانی کا پہلو نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب اس سے معلوم ہوا کہ اگر ماں باپ کو پیسے کی محتاجی ہے، آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو پیسہ والدین کو دیں، انہیں لباس چاہیے تو لباس آپ دیں گے، دوائی وغیرہ کی ضرورت ہے تو آپ دوائی لے کر ان کو دیجئے۔ تو یہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی صورتیں ہیں۔ خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ ماں باپ کو راحت و سکون پہنچانا اور انہیں ہر قسم کی اذیت و تکلیف سے محفوظ رکھنا یہ ہم پر لازم قرار دیا گیا ہے۔ اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے میمن کمیونٹی میں ہوتا ہے کہ بچوں کی شادی ہوتی ہے، انہیں علیحدہ گھر لے کر دے دیا جاتا ہے، لڑکا لڑکی علیحدہ گھر میں رہتے ہیں۔ تو والدین کے ساتھ احسان کرنے کی کوئی یہ صورت شریعت کی طرف سے مقرر کردہ نہیں ہے کہ والدین کو آپ کو ساتھ بھی رکھنا ہوگا اور ان کی خدمت کرنی ہوگی۔ اگر اصل دیکھیں وہی ہے کہ والدین کو راحت و سکون پہنچانا اور اذیت و تکلیف سے محفوظ رکھنا۔ اگر ایک اولاد ایسی ہے کہ جو ماں باپ کو ایک علیحدہ گھر لے کر دے کر اور ان کے آرام و آسائش کا مکمل طور پہ خیال رکھ رہی ہے، وقتاً فوقتاً ملتے بھی ہیں، روزانہ ملاقات ہوتی ہے، یا ایک آدھ دن چھوڑ کر مصروفیت کے اعتبار سے اگر ملاقات کر لیتے ہیں، تو یہ والدین کے ساتھ احسان کی ہی صورت ہوگی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے چونکہ اپنے گھر میں والدین کو نہیں رکھا، علیحدہ رکھ دیا، تو گویا کہ آپ برا سلوک کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ برا سلوک کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ذرا توجہ کے ساتھ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ شریعت کا تقاضا کیا ہے، آپ کا ذہن کیا کہہ رہا ہے، آپ کی عقل کیا کہہ رہی ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، اور شریعت کس بات کا تقاضا کر رہی ہے یہ بالکل الگ چیز ہے۔ بعض اوقات ہماری سوچ کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، ہماری عقل کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن شرعی معیار اس کے مخالف نظر آتا ہے۔ لہذا جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی جیسی شادی ہوئی بیٹا علیحدہ ہو گیا، ماں باپ کو علیحدہ کر دیا، یہ کوئی شرعاً جرم نہیں ہے۔ اگر ماں باپ بھی اس پر راضی ہوں کہ ٹھیک ہے بیٹا تم علیحدہ رہ جاؤ، ماں باپ اگر بیٹا بیٹی علیحدہ یعنی لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ علیحدہ رہتا ہے اور ماں باپ اس کو اجازت بھی دیتے ہیں، خوش ہیں اور ناراضگی کا اظہار نہیں کر رہے، اور بیٹا اپنے ماں باپ کا خیال بھی کر رہا ہے، تو صرف علیحدہ رہنا کوئی قابل گرفت جرم نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ ساتھ رکھنا چاہیں گے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ رکھنے میں پرابلمز بڑھ جاتی ہیں، دور رہنے میں محبت قائم رہتی ہے، کہ ساتھ رہتے ہیں تو کچھ باتیں ناگوار ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کی زوجہ اور ماں باپ کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے تو مسلسل ساتھ رہنے کی بنا پر ذہنی ٹکراؤ بار بار ظاہر ہوتا ہے، اور پھر یہ چڑچڑے پن کے اندر بدل جاتا ہے، لڑائی جھگڑے فسادات، اور نوبت بعض اوقات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسے افراد اگر علیحدہ علیحدہ رہیں، کبھی کبھار ملاقات ہو تو لازم بات ہے کہ اتنی لمیٹڈ ملاقات ہوگی، اتنی مختصر ہوگی کہ ذہنی اختلاف ظاہر ہی نہیں ہوگا، ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہوگا ہی نہیں، محبت سے آئے، پیار محبت سے ملے اور چلے گئے۔ اگر اس قسم کا معاملہ کرنے سے گھر کا سکون قائم رہتا ہو تو پھر علیحدہ رہنا افضل اور اولیٰ ہے، کہ یہ علیحدہ رہنا والدین کی اذیت کو کم کر رہا ہے، اب زیادہ بڑھا نہیں رہا، ساتھ رہنے میں اذیت زیادہ ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ساتھ رہیں گے تو بہتر ہوگا یہ ضروری نہیں ہے، بعض اوقات علیحدہ رہنا بہتر ہوتا ہے۔ تو ہر ایک خود اپنا محاسبہ کرے، اگر والدین کو ساتھ رکھنے میں بہتری محسوس ہو رہی ہے، گھر کا ماحول بہت اچھا ہے اور اولا افضل یہی ہے کہ والدین کا سایہ سر پر قائم و دائم ہو،
تو نور علی نور ہے، براہ راست روزانہ ان کی دعائیں لی جا رہی ہوں، ان کی زیارت کر کے فیضیاب ہوا جا رہا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ میں سے کسی کے اوپر محبت کی ایک نگاہ ڈالے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ، یہ ایک روایت میں کہ 70 مرتبہ اپنے والدین کو دیکھے تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، یعنی اس کو 100 یا 70 حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو جب والدین گھر میں ہوں گے تو آتے جاتے بار بار نگاہ پڑے گی اور محبت بھری نگاہ ڈالیں گے، اتنا ثواب، اور اگر دور ہوں گے تو یقینی سی بات ہے کہ کچھ عرصے بعد پڑے گی، وہ بھی باعث ثواب ہے، لیکن اتنا ہی ثواب کم روزانہ نظر پڑنا اور پھر ہفتے میں ایک بار پڑھنے میں فرق ہوتا ہے۔ بہرحال تو غرض یہ کہ خود اولاد کو غور و تفکر کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ والدین کو خوش رکھ سکتے ہیں اور ان کی تکلیف کو کم سے کم کر سکتے ہیں۔ کم سے کم کہ میں نے اس لیے لفظ عرض کیا کہ بتقاضائے بشریت بعض اوقات نادانستہ طور پہ والدین کی دل آزاری ہو جاتی ہے، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بالکل کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور ورنہ کم از کم یہ کوشش تو ہو کہ جتنا کم سے کم انسان انہیں مطلب تکلیف پہنچا سکتا ہو وہ کم سے کم پہنچائے، یعنی ارادہ تو اس میں بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن محتاط انداز سے زندگی گزارنا کہ تاکہ والدین کو اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اور اس کے لیے جو وہ طریقہ بہترین اختیار کر سکتا ہو، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ماں کے 2 ادوار بیان کی ہیں کہ ایک اولاد کو پیٹ میں رکھنا، پھر دوسرا اس کی پیدائش کا، یہ 2 دور کا تذکرہ خاص طور پہ فرمایا، اور والدہ کے احسان کی طرف اشارہ فرمایا کہ بچے تقریباً 6 ماہ کم سے کم بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 9 ماہ، 6 ماہ سے 9 ماہ، بعض اوقات 9 ماہ تک عام طور پر ڈلیوری ہوتی ہے، تو 9 مہینے تک ماں بچے کو ایک آزمائش کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور اس وزن کو اٹھا کر وہ چلتی ہے، کام کرتی ہے، پھر احتیاطیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ٹیڑھا پاؤں نہ پڑ جائے، سیڑھی پہ احتیاط سے چلو، پاؤں نہ مڑ جائے، گڑھے میں پاؤں نہ چلا جائے، اتنی زیادہ احتیاطیں ماں کو کرنی پڑتی ہیں، اور وہ بچے کو پالتی رہتی ہے۔ پھر اپنا خون جگر پلاتی ہے، یہی خون حیض جو نارمل حالت میں عورت کے ہر ماہ آتا ہے، جب عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے تو یہ رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے، اور یہی خون حیض بچے کی خوراک بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ یہ خون ماں کی غذا سے بنتا ہے، تو وہ جو کھاتی ہے اس سے جو خون بنتا ہے وہ بچے اس کو حاصل کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں بچے کو پیٹ میں رکھ کر خون جگر پلاتی ہے، اسے اپنا مطلب جسم کا جزو اس کو دے رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا بچے کے مقرر کی ہے، اتنی قربانی دیتی ہے، اور پھر جب پیدائش بچے کی ہوتی ہے تو ماں کو جو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے، یقینی سی بات ہے وہ ماں ہی جان سکتی ہے، مرد تو اس تکلیف کا ایک ذرہ برابر حصہ بھی محسوس نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کیفیت سے گزرتا نہیں ہے۔ اسی لیے ایک صحابی نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے ایسے راستے پر 6 میل تک چلا ہوں کہ جس راستے پر اگر گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو گرمی کی وجہ سے کباب بن جاتا، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے درد کے جو جھٹکے سہے تھے، شاید یہ تیری خدمت اس ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے، اس کے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ اس پہ انشاءاللہ کلام جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے پروگرام میں سورۃ الاحقاف کی تفسیر چل رہی تھی، 15ویں آیت کی تفسیر ہو رہی تھی، اور آخر میں یہ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی جو ماں کی عظمت کے بارے میں تھی اور ماں کے احسانات کے تذکرے پر مشتمل تھی، اور ہماری باتیں چل رہی تھی کہ ماں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو ادوار کا تذکرہ فرمایا، دو احسانات کے، ایک تو ماں کا بچے کو پیٹ میں رکھنا اور پھر اس کو انتہائی تکلیف کے ساتھ جننا۔ یہ دو بہت ہی بڑے ماں کے احسان ہیں جن کا بدلہ حقیقتاً ہم پوری زندگی بھی خدمت کریں تو ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس پر آپ کو روایت عرض کی تھی کہ ایک صحابی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں ایک راستے پر اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کر 6 میل تک چلا ہوں، اور وہ راستہ اتنا گرم تھا کہ اگر اس پر گوشت کا